اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا اسماء الحسنی ہے الباسط۔ باسط کا لفظ نکلا ہے بسط سے۔ بسط کہتے ہیں قالین کو۔ قالین کیا ہوتا ہے؟ زمین کے چہرے پہ جو بچھایا جائے۔ اس سے بسط کا معنی ہے زمین کا چہرہ یعنی سطح اور بسط کا معنی پھیلانا بھی ہے۔ سو قالین میں دونوں معنی جمع ہوتے ہیں۔ بسط کھلی زمین کو کہتے ہیں۔ بسط کچھ پھیلانے یا بڑھانے کو بھی کہتے ہیں۔ بسط کا معنی کسی شے کو بڑھانا بھی ہے اور ہاتھ کو بڑھانا بھی، جیسے آپ بازو لمبا کر کے کسی چیز تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یوں بسط کا لفظ آگے بڑھ کے کسی تک پہنچنے کے ضمن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ باسط اسی کو کہتے ہیں جو آگے بڑھے یا وہ جو کسی کو بڑھا دے، کسی شے کو پھیلا دے یا کسی شے میں اضافہ کر دے، جیسے آپ ٹوسٹ پہ جیم کو پھیلا دیں، یہ بسط ہے۔ یعنی بسط ایسی بڑھوتی ہے جو کسی اکٹھی کی ہوئی شے کو پھیلا کے کی جاتی ہے۔ باسط قابض کا الٹ ہے۔ قابض ہے اکٹھا کر لینے والا، باسط ہے پھیلا دینے والا۔ الباسط کون ہے؟ الباسط ہمارا رب ہے اور وہ پھیلا دینے والا ہے، بڑھا دینے والا ہے۔ وہ کیسے بڑھاتا ہے؟ اب تک ہم نے یہی پڑھا کہ ہم نے اس رب کو اپنا دوست کیسے بنانا ہے، کیسے اس پہ اعتماد کرنا ہے اور کیسے اس پہ اعتماد کرنا سیکھنا ہے۔ کوئی اپنے دوست کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی اپنے دوست کو غلط راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ کوئی اپنے دوست کو تکلیف کو کیسے نہیں سمجھ سکتا؟ کوئی اپنے دوست کی مانگی چیز سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ الباسط کا اسم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا رب اگر کسی چیز کو ہاتھ میں دبا سکتا ہے تو وہ ہاتھ کھول کے ایسے پھیلا بھی سکتا ہے۔ اگر آپ کا رزق گھٹ چکا ہے تو اس کے لیے کون ہے جو اپنا ہاتھ کھولے گا اور آپ کے رزق کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اللہ الباسط۔ جب آپ اس کا انعام لے کر دعا مانگیں گے تو وہ اپنے رزق کے سارے دروازے آپ پہ کھول دے گا۔ بسط میں ایسا پھیلا ہے کہ جیسے رول ہوا قالین کھول کر زمین پہ بچھا دیا جائے، یعنی قالین کا حجم اتنا ہی رہے گا، بس اسے پھیلا دیا ہے۔ پہلے اس کو اکٹھا کر کے رکھا گیا تھا، ایسے ہی آپ کے نصیب کا رزق اس کے پاس موجود ہے۔ آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ کامیابی دکھائی نہ دے تو کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ اب اسی میں سے پھیلائے گا جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی خوشیاں، آپ کے حصے کا انسان، سب اس کے پاس موجود ہے۔ اس نے تو صرف ہاتھ کھولنا ہے۔ ہاتھ وہ اپنی مرضی کے کھولتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ وہ جب چاہے اسے کھول لے، جب چاہے آپ کے حصے کی شے کو اس ہاتھ میں دبا لے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ایک ہو جا کہنے کی دیر ہے کہ آپ کی زندگی کے سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہو جائیں گے۔ لیکن پھر کیسے آج سیکھیں گے آپ اپنے دوستوں کی ہر وقت مدد کرتے رہیں، ان کو خسارے سے نکالتے رہیں تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونا کب سیکھیں گے؟ وہ آپ کا دوست ہونے کے باوجود آپ کو آپ کے ہر مسئلے سے جادو کی طرح نہیں نکالے گا۔ دنیا بنی ہے کاز اور افیکٹ کے قانون کے تحت۔ وجہ ہوگی یعنی کوئی کام ہوگا تو اس کا اثر ہوگا۔ وہ آپ کی حالت بدلے گا جب آپ اپنی حالت خود بدلیں گے۔ وہ آپ کا مسئلہ مکمل حل تب کرے گا جب آپ اس مسئلے کو حل کرنا شروع کریں گے۔ وہ آپ کو روشنی نہیں دکھائے گا، وہ آپ کو ماچس کی تیلی کی سم دکھائے گا۔ روشنی آپ نے خود جلانی ہے، لیکن یہ آپ تب کر سکیں گے جب آپ کو یہ یقین ہوگا کہ وہ آپ کا ہاتھ تھام لے گا۔ آپ بیچ راستے میں نہیں گریں گے۔ ایسے ہی صحت، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے لیکن صحت نہیں ہے، اور جب انسان کی صحت پہ بات آئے تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ باقی کچھ بھی اہم نہیں ہے، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے دن رات صحت مانگتے ہیں لیکن صحت ہے کہ بگڑتی جاتی ہے۔ کبھی وہ ہماری اپنی صحت ہوتی ہے، کبھی ہمارے کسی بہت اپنے پیارے کی جو ہماری آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے، اور مانگتے مانگتے ہم تھکنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں کب ٹھیک کرے گا۔ کبھی یہ دل کی صحت بھی ہوتی ہے، دل کسی انسان کے قبضے میں ہوتا ہے اور ان کو رہائی نہیں مل رہی ہوتی، یا رہائی مل جائے تو اگلا مرحلہ زیادہ سنگین ہوتا ہے کیونکہ دل ٹوٹے بغیر رہا تھوڑی ہوتا ہے۔
اور ہم ہر وقت اس ٹوٹے مجروح دل کی شفا مانگتے پھرتے ہیں۔ شفا کی دعائیں اچانک سے سامنے نہیں آ جاتی۔ شفا ملنے میں وقت لگتا ہے کیونکہ دنیا کاز اور ایفیکٹ کے قانون کے تحت کام کر رہی ہے۔ ہم ایک عمر اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، پھر جب جسم ڈھلنے لگتا ہے تو وہ دعاؤں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے، علاج کروانا پڑتا ہے۔ دعا تب کام کرے گی جب آپ اس کا مکمل علاج کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اپنی خوراک بہتر کریں گے۔ اگر یہ سارے حربے آزمانے کے بعد بھی شفا نہ ملے تب بھی مایوس نہیں ہونا کہ یہ جسم اس رب کی امانت ہے، وہ شفا کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ اس نے آپ کے حصے کی شفا آپ کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گی۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ وہ آپ کو تکلیف کے دورانیے میں کیا سکھا رہا ہے، اس کا میسج کیا ہے، وہ خفیہ میسج جو ہماری ہر تکلیف، ہر آزمائش میں چھپا ہوتا ہے۔ ہمارے رب کا پیغام، وہ جو خاص ہمارے لیے ہوتا ہے، اس کی کوئی نشانی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی تکلیف بے مقصد ہو۔ ہر شے میں کچھ نہ کچھ چھپا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کی پہیلی حل کرنی ہے، وجہ ڈھونڈنی ہے، اور پھر آپ پہ شفا کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ بساط کا ایک معنی تہیں کھولنا بھی ہے، یعنی انفولڈ کرنا۔ ہماری زندگی کی تہیں بھی اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس دنیا کو سمجھ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کا ایک اور روپ ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ ہم تمام عمر شاگرد ہی رہیں گے اور زندگی استاد ہی رہے گی، یہ طے ہے۔ اس لیے جب بھی کسی شے میں ابہام ہو، کوئی انسان تہوں میں چھپا ہو، آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے، اس کے اس نام کو یاد کر کے مانگنا ہے۔ وہ پیاس کی طرح تہوں میں چھپے انسانوں اور چیزوں کی ساری حقیقت کھول کر آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ زندگی میں جتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، آپ کی کوئی قیمتی چیز آپ سے کیوں نہ چھین لی جائے، آپ کو کچھ ملنے سے کیوں نہ روک دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ روکنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور کھولنے والا بھی وہی ہے۔ اسی نے اس شے کا راستہ روکا ہے، ورنہ وہ آپ کو مل جاتی، اور وہی ہے جو اس کو کھول دے گا۔ اسی نے بیماری دی ہے، وہی اس بیماری کو لے جانے والا ہے۔ غربت اور تنگ حالی بھی اسی نے دی ہے۔ آپ اس سے بار بار مانگیں گے تو وہ اس کو خود ہی رفع کر دے گا۔ محبتیں بھی وہی عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہے تنگ کر دی جائے، جس کے لیے چاہے سارے زمانے کی محبت کھول دے۔ آپ کو جو بھی چاہیے بس اسی سے مانگنا ہے، اس کا یہ نام لے کر مانگنا ہے، اور وہ ساری گرہیں کھولتا جائے گا۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، جب ہمیں یقین ہوگا کہ سارے جواب اسی کے پاس ہیں، سارے حل وہی سمجھائے گا، سارے نقشے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور سارے راستے اسی کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ شکریہ۔